پہ پھینکے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، یہ تو علی کے گھر میں قیامت برپا ہوئی، تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی، تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، اس باوصیت اب میں غسل و کفن دیا، نگاہ بارگاہ میں یہ شور و گل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دل ربا، سبتین نے لپٹ کے کہا مصیبت، کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی، کیوں اماں جان کسی پہ ہمیں چھوڑ کے چلی، نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جا، مادر رسول کعبہ دل زار کرتی جا، یہ تازہ یاد سید ابرار کرتی جا، چاہتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا، یہ سنتے ہی دکھا دیا رتبے رسول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، تحریر کا یہ پاس کیا اترام نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کا باب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو یہ ننگے سر پھری، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، گل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئیں، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تیری زہرا پہ مصیبت
کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن، تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ Now I would request Brother Syed Abbas Farshori to come for the fifth majlis of the series of Ayyam-e-Fatimiyya. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعد حقه المجتهدون، الذي لا يدرك بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس له صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وخلق عظيم أبو القاسم المصطفى محمد.
والصلاة على من هو عند الرسول أخي وابن عمي ووسي ووارثي وموضع سري أبو الحسنين مولى القونين إمام الثقلين يعصوب الدين رئيس الموحدين قائد الغر المحجلين وسيد المتقين أمير المؤمنين أسد الله الغالب غالب كل غالب مظهر العجائب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أثقالها. صدق الله العلي العظيم. صلوات. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. It is an undeniable fact at this point that Fatimah al-Zahra was victorious over the Khulafa. No one can deny her victory anymore. She was victorious and they lost. Not because they gave fadak back to her, not because she got her haqq back when she asked for it, but because when the haqq of Ahlul Bayt was taken, someone stood. And it is in the very act of standing for her rights that for eternity she has taught everyone how to stand for their rights. This is victory. The same victory which inspires her sons and Abu Abdullah on Ashura and all of those free people of the world, that when their rights are taken away, they don't accept it, they stand. All of this is Zahra's victory. Because on that day, when the entire structure of Islam was used against her, and every argument was employed against her, and the ulama of the time, the ashab, had all united against her, and there was no one left to defend the true deen of Islam, when it needed someone to stand, and no one else was there, she is the one who stood for Islam. The real Islam of the Holy Prophet, the batin of the Quran, the akhlaq behind the laws of Islam, the true interpretation of the Quran. And the Khulafa and every enemy of Ahlul Bayt learn on that day that Ahlul Bayt will not be so easily ignored. Their haqq cannot be taken away without consequence. This is why we do majlis today as well, because our shura has not ended for us. We are still out there fighting behind Abu Abdullah against his enemies. And where do we learn that adab of resisting, if not from the mother of that Hussein, who was victorious over the Khulafa? No doubt it's a true thing. Over the last 5 nights, I'm grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, we've had the tawfiq to cover in an overview sense the khutbah of Sayyidah Fatima. And we've been able to at least give an overview of all of the things that were said and exchanged in that time. I must admit, before I came to recite Majlis, I was a bit concerned because it's a very lengthy khutbah and there are many ideas in it. And I was not sure whether or not in 5 nights we can actually cover, an overview of every aspect of it. But alhamdulillah, through your du'as and through your attendance and your participation, you don't know how much strength that gives to speak about these things. So I must thank you and for inviting me to speak. I must also accept that I am guilty as well, because even though we've done an overview of the entire khutbah, the truth is we have barely scratched the surface of Fatimah al-Zahra. We have not even come close. Like now, after lecturing on this topic more, I understand why Ahlul Bayt made it wajib for their children to memorize this khutbah. It makes more sense now to me because there is so much in this speech. If I had an unlimited life, I don't think it would be enough to speak about this khutbah. Because every word, like every sentence or statement which we have just discussed, it requires its own analysis. And so I encourage all of you to use this lecture series and use the attention you have given to keep reading on this khutbah and to ponder over certain aspects. And like I said, it's not just about one person asking for some property. All of your deen is in this one khutbah. So when you find yourself unsure of your aqidah or uncertain about the deen of Islam or going through any personal problems in your life,
Open up this khutbah, find it online. And that one sermon of Fatima to Zahra will, I promise, to have in it something that will be a hal for the zakhm inside your heart. It will be there for you, inshallah. One of our scholars, Al-Azdi al-Baghdadi, says that after Sid Fatima finishes the aspect of the khutbah I mentioned yesterday, where she talks directly to the first Khalifa and all of the Ansar around him, he says that when she spoke, the Sami'een, they were trembling at the voice of Fatima. The way that she spoke on that moment, where we ended up yesterday, they were trembling. That it was as if the voice of Mustafa had been reignited in their midst. And the strength with which she spoke caused a zalzala among them. And what she said and the claim that she made needed to be answered. It required someone answer the claims of Fatima Zahra. And so it was attempted to have been answered by the first Khalifa. And that's where we are today. I will end the khutbah with the following structure. After she finishes speaking, which we looked at yesterday, he then answers her of what she has said. That you are going against the Quran, that there's no new verse for you, and my irth, my inheritance, every single prophet has given inheritance, the one that I've given, it's in the Quran, and I've given you all those ayat of Quran. And so from where do you get this opinion that it's not my haqq, and who are you to decide what my haqq is in the first place? She mentions these arguments. Today we'll hear how he responds to her. What's his argument against her? And the way that she responds to him and her closing statement is the closing statement of all of Islam that she's addressing. Her final words, which I'll go through today after he responds to her, those words are addressed, and those words are, in her own words, the summary of the entire matter of fadak and khilafah and her haqq being taken. And inshallah we'll get to those words. But first we have to go through, what does he say to her? How does she reply to him? And how does she end this matter of the khutbah of fadak so that we can end our own series of majalis, inshallah. If you are with me one last time, oh my dear community of Luton, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The first Khalifa responds to Fatima al-Zahra after she's mentioned her claim and her haqq. He first starts by praising the Holy Prophet and by praising her. It's an interesting move when you have just been destroyed by her argumentation. He says to her, "O Ya Fatima, know that your father, the Holy Prophet, was indeed an affectionate man. He was generous. He was the one who his enemies fled from him. He implemented justice wherever he went. To him is the most special status, and indeed to your cousin Ali." He says that. He was the most closest of all the companions to the Holy Prophet. And indeed yourself, Ya Fatima. Anyone who loves you, has affection for you, is blessed. And those who hate you, they are the ones who are cursed. You will not have your haqq taken away. That's how he starts, by praising the Prophet and Imam Ali and Fatima al-Zahra. Now, this is interesting, first of all. The ulama say that the tone in which he speaks, like in this tone of the Tamheed, I praise Allah and the Prophet and Ahlul Bayt, this is how a qadi speaks, a judge speaks. Especially in Darul Qadha, which is where he's speaking, where a judge would normally give their sentencing. They start by assessing the facts, but first praise and give fada'il of the one in front of them. And you know why that's interesting? Because if he's making himself in the figure of a judge, what does that make her? A claimant. And a judge can choose if the claimant is innocent or if the claimant is guilty. So in the way he's framing his argument, he's making himself in a position of superiority. That I will start by praising you and then give my hukm, which was how it was done at that time. Now add on to the fact that Sayyidah Fatima is a woman. One of our scholars, Sheikh Vinay Khatia, has a master's thesis on this topic. And he says, the way that he's speaking, she is like a claimant who is right or wrong. So immediately he's gone against the idea of Ahlul Bayt speak for Islam. No, he's speaking for Islam now. And she's a woman. And in the Arabian culture, a single woman giving her own statement is a position of weakness. So in the minds of those listening, that's what they're thinking. That he's going to give a judgment now. And that's entirely the thing she's speaking against. That who are you to judge against me? And he starts like this: your father was chosen, he was selected, and your cousin, and your brother, and all this fada'il, you are the best of women of paradise. No one will take your inheritance from you, but the people of wisdom say that anything anyone says before the word but, they don't mean.
Same thing here. You are all of these things. However, but by taking fadak, yani by taking your inheritance, I am not doing anything wrong in the eyes of Rasulullah. That's his claim. بإذني, by the permission of Rasulullah, I'm doing the same thing. وَالرَّعْدُ لَا يُكَذَّبُ أَحْلُهُ. And I'm simply a messenger. Messenger, ra'du, meaning a warner. And I'm simply doing, how can a warner lie to the people? I won't lie. He says, إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ. I myself heard the Prophet say, نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاء لَا يُرِثُ. We, the prophets, don't leave inheritance. So he's saying, his claim is the same. You are amazing, you are Fatima Zahra, you are all of these things. However, I'm going to stick by my position. I heard the Prophet say, prophets don't leave inheritance. Despite all the ayat of Quran she mentions. He says, I heard the Prophet say, we don't leave gold, we don't leave silver, we don't leave houses, we don't leave anything. This is from his own words. I heard the Prophet say, they only leave the book of Allah, which I have with me. Then the first Khalifa says, I heard the Prophet say, that if there's any revenue or property left behind, it is up to the leader after me to dispense it according to his judgment. Yani, me, the first Caliph saying, I am that leader. And the Prophet has said to me that when the Prophet dies, anything that's left, I can dispense it how I wish. And that's what I'm doing. I've given it how I wish. I'm the one who's made that judgment. He then gives two excuses why he can't give Fadak back to Fatima Zahra. And this is excuses because there are arguments with complete holes in them. But he still says them. First excuse is this. He says, I've already spent the money of Fadak. I've already sold part of the produce of that land and given part of it away. And the money that we used for Fadak, we have gathered it and we purchased weapons and horses to fight against the rebellions. I've given it to the man who'd become the third Khalifa. And we've already sold it. And so even if you're right and your claims are true, I can't help you. I've given it away. That's his first argument. I've given it. So even though you're coming to me saying the Prophet said X, Y, and Z, I have given it away already. This idea that it might be your haqq, but what's done, is completely against adl. Completely against justice. If someone is on haqq, they are on haqq. By giving excuses that, oh, I can't do this, it's been given away, I can't get it back, is completely against the adl of Ali bin Abi Talib. For example, first Khalifa says, I have given it away. I gave it to the third Khalifa, he's gone and he's spent it already for weaponry. Okay. In the lifetime of Ali bin Abi Talib, alayhi salatu wassalam, one day he's traveling in a land which the third Khalifa had usurped and the money was spent corruptly. Now, what does first Khalifa say? Well, even though it's wrong, it's been spent. What does Imam Ali say? He says, Wallah billah, when he looks at the corruption around him, I will not rest until I get back every single dinar that was spent against haqq. I will not rest. He says, even if land has been purchased with it, I will reclaim that land and give every single dinar back to its rightful owner. And then he says that even if slaves have been purchased with the money that was not correct, I will find out which slave was purchased, return them to their owner, get the money, and I will not rest until every single dinar goes back to its owner. Because he says, a person who finds dhulm difficult should find a person who finds adl difficult to dispense should find dhulm even harder to live with. And I can't live with dhulm of even one dinar. Look at this adl and look at that answer. It's been sold, it's been spent, I can't do anything. That's not adl. The first excuse is this. But the second excuse that why I can't give fadak back to you is much more serious. The first Khalifa says, okay, I've spent it, but also, it wasn't me, it was the people who made me do it. I didn't take fadak from you. People took fadak from me. He says that وَذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. That thing happened through the ijma' of all the Muslims. It wasn't just me. وَلَمْ أَنْفَرِدْ بِهَا وَحْدًا. I was not munfarid, I was not alone. It was them who encouraged me. وَهَذَا حَالِي وَمَالِي. That's my state and my wealth. I did not do it. They made me do it. People were there, they were silent, and they watched me give fadak away, and they didn't say anything, so how can you blame me? That's his second argument. She's here saying it's my haqq. He's saying even if it's your haqq, the people made me do it. Now, one of our scholars, Syed Sharifuddin al-Musawi, says this is such a strange thing for him to say. Blame the people.
Later on in his life, he would say, I regret what happened at Fadak. So if you regret it now, how you say it was someone else who did it then? And Sayyid Musawi says, either he did it all along. He gave Fadak away. And now he pretends to regret, because Fatima Zahra says, in a few days ago, khutbah I mentioned, she says, your regret will not help you on the day of Qiyamah, even if you regret what you have done. Won't help you. And here, in his life, he says, I regret what I did. And now he says, but actually it wasn't me, it was the people. Okay, so if you regret what you did, and you gave it away, Sayyid Musawi says, why didn't you just give Fadak and save yourself from living in regret? Why not? Clearly, he did not regret these things. But his argument is what? It wasn't me, it was the people. They made me do it. And then he says, and that's why I gave Fadak away. This is my state. He says, but however, Ya Fatima, this is yours. I give everything back towards you. I will not restrict your haqq from you. And I will make sure that your command is followed. But, same thing again. Saying all of the things, Fatima, and he says to her, you are Sayyida, you are Tahira. First Khalifa says this, and you are all of these things. But, however, فَهَلْ تَرَيِّنْ أَنْ أَخَالِفَ فِي ذَاكَ أَبَاكَ. Do you expect me to go against your father, Rasulullah? That's his claim. I heard the Prophet say it's not yours. And I have so much respect for you. But do you want me to go against Rasulullah in giving you back this land? This sentence is very problematic. It is a real problem. And there are two issues with this argument where he's saying, Fatima, you are so great. You are Sayyid al-Alameen. You have all fada'il. But I can't give fadak back to you because it's the Prophet's word. This is very problematic. Why is the first reason? Because what's the point of all of that fada'il then? Why do fada'il of Ahlul Bayt if you're not going to listen to them? Praising them so much. And when it comes actually down to action, you won't give it back. Furthermore, right now, he has placed Rasulullah between him and Fatima the Zahra. Each of them is claiming something different. Fatima alayhi salam is claiming the Prophet gave fadak to her during her lifetime. First Khalifa is claiming, Prophet told me we don't leave inheritance. They're both arguing over what the Prophet said. But he's saying to her, you are the daughter of the Prophet. You are the most selected. So why is he going with his own interpretation and not her interpretation? Why his experience and not her experience? Because then he says that if it's true that fadak was yours, prove some witness to prove that it's yours. Because I wasn't there when the Prophet gave to you. None of us were there. So prove that it was actually given to you. So firstly, Fatima says, am I not enough as a witness for you? Like me, am I not enough for you? All that fadail you've just done for me, and now you won't accept my words. This is a lesson for me and you, by the way. Sometimes people do fadail of Ahlul Bayt in front of us, different schools, our school, and their actions are against their fadail. And we get so impressed by their fadail and the nada, we forget, but okay, that's their words. Are their actions with us or against us? Same thing happening here. You could get on WhatsApp lectures and sections from the speeches of any Molana or Mufti praising Ahlul Bayt. But I promise you, the next day they praise the killers of Ahlul Bayt. The next day. And we get so happy that they praised us because we're like, MashaAllah, look how great we are. Why do you need another scholar to praise you when Ahlul Bayt are present for you already? Why do I need that validation from them? This inferiority mentality that, oh, they praised us, so they must be good. No, you don't need their acceptance. If the world doesn't praise them, you praise them. That's how I need to be. So here she's saying, okay, you praise them, but am I not enough of a witness for you? I'm Fatima Zahra, I'm As-Siddiqa Tahira, am I not enough for you? They're like, no, you're not enough. Bring another witness. She goes, fine. When the Prophet gave me fadak, Ayman was there, a wife of the Prophet. She was there. She's the witness I give towards you. They say, no, she's a woman. And we won't accept the witness of a woman for this action. Even though in Islam, if you're talking about inheritance, yes, you need different witnesses. But if it happened during someone's lifetime, a man and woman's witness is the same. There's no difference. If they knew Sharia, they would know this. This is about the Prophet giving something during his lifetime. Woman, man, doesn't matter. If they give a witness, they are a witness. But they said, no, she's a woman, we won't accept it. This is the pre-Islam Arab mentality. Then they go, no, but actually she's not even Arab. Ayman's not Arab. The Prophet married her when she was outside of Arabia. She came in. So because she's not Arab, we won't accept her khutbah. But hold on a second. She's a wife of the Prophet. She's from Azwajul Nabi. She's Ummul Mu'mineen. She's all of these things. Why not accept her word? When a wife of the Prophet fights against Ali bin Abi Talib, goes to Jamal,
brings Muslims, has Muslims killed, they say, yeah, but she's wife of the Prophet, we have to accept her word. And when a wife of the Prophet comes to oppose them, they ignore her. Because she's the wrong wife of the Prophet. Only one or two's words are taken, the rest are discarded, just like she is. Ayman, Mu'minin, no, we don't take her witness. Bring someone else. So the Fatima says, you won't accept me, that I saw, Fadak was given to me. Okay. You won't accept Ayman, wife of the Prophet. Okay, what about my two sons, Hassan and Hussein? They were there. They were present and they saw the Prophet say, Zahra, I give Fadak to you. They say no. Why? They are children, they're too young. And because they're children, we don't accept their witness. Fatima will then say, are they not Syed Shabab Ahl Jannah? Do you not need them to go into heaven? Can you not enter Jannah without them being Sardar over you? So you'll accept them in heaven, but you won't accept them in this dunya? Then they go, no, because they're your children, Ya Fatima. They are your children. And so they're going to go by what you say. They're going to give witness to you, even if it's against the truth. Then the reply comes, but when Allah subhanahu wa ta'ala wants to give His own word, and He sends the Prophet to the Christians of Najran at Mubahila, and He wants to prove His own self, He says to the Prophet, take with you your family, yourselves, وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءُكَ, and your own children. So Allah can prove His words with Hassanain, but Zahra can't prove her words. How can they not be true and honest? God trusts them to prove His own word to the Christians, and you don't trust Him for Zahra's words. They say, no, not you, Ya Zahra, not Ayman, and not Hassanain. Bring another witness. She goes, fine, Asma bint Umays was with me. She was present. She saw all of these things. They say, no, we don't accept Asma bint Umays. Why? Well, because she used to be married to Ja'far, the brother of Ali bin Abi Talib. And so we think that she's going to be biased. Why? Because her husband used to be from Ahlul Bayt, or from the family of Banu Hashim. So we don't trust her. She has many fadail, but we don't trust her. Why? Because she used to be married to someone who would have sided with Fatima Zahra. Okay, fine, say that. Who did she marry after Ja'far? Who's her next husband? The first Khalifa himself. So if she can't be trusted because she'd be biased for her previous husband, surely she'd be biased in favor of her current husband as well. And yet she's going against her husband in favor of Fatima Zahra. She's literally the ideal person. She's from within the wife of the first Khalifa, going against him, supporting Fatima Zahra. They say, no, again, we don't accept her. So look at this. They ask for witnesses. They get Fatima Zahra, Ayman, Imam al-Hassanain, and Asma bint Umays. They accept none of them. Here's a lesson for me and you as well. Today, right now, they come to us and say to us, prove your religion, prove your deen, bring us imamat in the Quran. They give us cash prizes, we'll give you 10, 100,000 pounds if you prove it. And every time we come with a proof, they say, no, not this proof, a different proof, not this proof, a different proof. Same thing right now. They don't want to be guided. They don't want proofs. It's all a show. Because when we give them proofs, and Zahra brought them proofs, they say, no, not this proof. Well, which proof do you want then? Should an ayah from Quran come and say, oh, first Khalifa, you should know on this matter, here's the truth? No, we've given you enough proofs, and you still don't accept it. It happens today as well, and we think, you know what, they're saying, where's Imamat in the Quran, and we can't prove Imamat, and maybe our faith is weak. No, our faith is strong. We are from the Quran, we belong to the Quran. If they don't accept, we don't change. We stay firm on this path. We don't need their support, like I said. So the first problem is, the first Khalifa is saying, I would love to follow you, Ya Zahra. I would love to accept you, but I have to follow the Prophet. First thing, yeah, but the Prophet said this himself, and there are enough witnesses, and you are wrong, but he won't accept it. Here's another reason why it's a problematic statement. I said to you earlier, some brothers came in, so I will refresh. The first Khalifa denies Fadak to Fatima to Zahra. He denies giving it to her. He does not give it to her. It's haqiqat. Late in his life, he regrets. He says, I regret. I wish I had given it to her. Fine. Now, if he himself is at fault, if he's the one who did not give Fadak when he should have given Fadak, then he's at fault. He's the one who made the mistake. But he blames the people. He says, it wasn't me, it was ijma' min al-Muslimin. So it's their fault. So now he's saying, the mistake's not with me, it's with the people. Like they're the ones who are at fault. He's shifting the blame. But when he says, I would love to give you Fadak, but it's because of the Prophet that I can't, now who's to blame? Now the Prophet's to blame according to his own argumentation. Do you see?
The more you shift blame and keep yourself, clean from any blame, someone must be a victim if you've done something wrong. If it's not the first Khalifa and it's not the people, he's saying, well, it must be Rasulullah. Ya'ni he made the mistake. That's the basis of their claim. Do you know this is literally kufr? That Rasulullah, who is ma'soom, will do something that's wrong. He'd say to him, don't give inheritance, even though he's saying, I accept your argument. You can't have it both ways. Either Fatima's on haqq or she's not on haqq. You can't play politics with this family. And they tried. So when the first Khalifa says this, in her response, Sayyidah Fatima picks up on what he's just said. She says to him, Subhanallah. She clocks immediately. Look at what you've just said. Subhanallah. ما كان أبي رسول الله من كتاب الله صادقا. My father, the Holy Prophet, never went against the Quran. Not once did he defy the objections. وَلَا لِأَحْكَمَهُ مُخَالِفًا. And he never did mukhalif of any single injunction of the Quran. بَلْ كَانَ يَتَّبِعْ أَثَرًا. He used to follow every single aspect of the Quran. And then she says, now, because of what you have just said to me, do you add to your own treachery by saying the Prophet did something false? Like, you're wrong, I proved you're wrong, and now you bring my father into this, saying he's wrong as well. Will you add to your treachery like this? And she mentions an ayah of Quran. Actually, before that, she says a statement. Actually, this statement I'm about to say, I didn't want to say it because I can't explain it today or on this minbar, but I'll mention what she says. She goes, you're going to bring my father into this. She goes, what you have just said to me right now, it reminds me of what? وَهَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ شَيَّةٌ بِمَاءٍ بَغِي لَهُ. What you have just said is a plot. And these plots you have done after the death of the Prophet are min al-fawa'ili fi hayati. They remind me of those same plots you did during his lifetime. Remember, Fadak after his death, Saqifa after his death. So which plots did they do during his lifetime? I will not go into that today. I'll leave it for maybe either Zahra for someone to mention them to you. But she says, I know you. I remember you've done this your whole life. You bring him into it and you combine him with your plots. She goes, I have told you again and again. She mentioned the same verse she said yesterday. Sulaiman inherits from Dawood. And Yahya from Zakaria. Same ayah of Quran. And I've already told you that ulul arham and lil walidain wal aqrabin al ma'ruf, those ayat of Quran, I've already told you the verses that either prophets inherit from prophets, and if you don't know who inherits from who, you go to the Quran. Quran says family from family again and again and again. Yeah, and the same ayah of Quran are there. Nothing new. To show that they know the truth. It's there for them if they want to follow it. She goes, you know the truth already. You have no excuse left. No excuse. I've told you. There's no one left who can have any suspicion or doubt behind. Then she quotes the Quran, Surah 12 verse 18. بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. Your nafs has made this matter seem beautiful to you. However, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. But patience is much more beautiful. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفَعُونَ. And Allah subhanahu wa ta'ala answers those who come towards Him. You have made this seem an imaginary haqq for yourself. But I'll be patient. When she says this, that, this reminds me of those plots and I know what you are doing, the first Khalifa says one more thing to her. He says, again, he praises them. The Prophet spoke truth. He was upon haqq. He had wisdom. He was a faculty of guidance, pillar of faith. He was the proof. I would not take any haqq away from you, but, see again the approach they speak. All of that fadail. However, these Muslimin in front of us are the ones who made me give fadak away. Wasn't me. And I just accepted what they did. They are the ones who decided, and they are here as a witness. He just says those words. Now Sayyidah Fatima, hearing he's got no new ideas, gives her final statement in the khutbah of fadak. In this statement, now you see her speaking directly and summarizing the entire khulasa of the entire 5 nights of the lectures I have done. Before I say them, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. This is her last words in the khutbah. She says to the people in front of her, Ya ma'shara nas, O people in front of me, wal masra'ati ila qil al-batil. O those of you who have been rushing towards the words of this batil word that have just been said towards me. O you people, ya ayyuhan nas, O people, al-maghdiyatin ala fi'l al-qabih al-khasira. O you people who have just been following and been complacent in this ugly action in front of you.
You've just heard what's been said. Oh people, see how forceful she is to them, how direct. You people who have just been listening to this batil and literally listening and watching this najis action happening in front of me. And then she mentioned the ayah Quran. I just began with, أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ. Do you not ponder on the Quran? Do you not read this book? أَمْ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ أَفْقَالَهَا. Or are there some locks on your heart? She goes, yes, there are locks on your heart. Your hearts have been filled with rust because of the evil you have done. It's her closing statement. You have lost all your hearing. All Muslims in front of me, she says, all your hearing, all your sight, and you are in no position to interpret the Quran. How wrongly you've mentioned Quran to me. How wrongly you referred to it to me. And how evil is your own detachment from it. Then she says, her last words, by Allah, you will find the burden of what you have done to me heavy on you, and its consequences will be serious. And one day when the veil is lifted, and when this great adversity is evident towards you, you will find from your Lord a punishment you never expected. وَخَسِرَ, she mentioned the ayah, وَخَشْنَ هُلَالِكَ الْمَبْطَلُونَ, from the Surah 40 verse 78, that you are going to find one day all of those who are on wrongdoing and let wrong happen in front of them. They will be the losers on the day of judgment. With that, she ends her khutbah and leaves that presence. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When she leaves, and she leaves the gathering, where was she? In the Masjid-e-Nabawi, right? That's where she was. She says her khutbah. As she's leaving and walking away, the narrations tell us the first Khalifa gives a last speech while she's going. He climbs on the minbar and speaks. I can't mention what he says. I have thinking whether I'll mention it, but I really can't. Because the way that she is insulted in that speech, as soon as he's done, and the way that Imam Ali is insulted in that speech, the first Khalifa in that khutbah compares both of them to the lowest segment of society and completely disparages their character. I can't mention those things because I believe in ittihad, and I do not think I know a way to communicate it to you without it causing disunity. Just know the first Khalifa insults this family more than anyone's insulted them. She stands and walks away. As she hears what he says about her, when she's done her khutbah, she becomes furious and emotional. She goes to the qabr of the Holy Prophet and gives some words of poetry, and she goes home. When she goes home, she sees Imam Ali alayhi salam, she sees him in her home, and she sees that she is so completely disturbed. After giving this khutbah, he says, Ya Zahra, what's the matter? And she says to him that while you are sitting at home right now, I've just come from Masjid-Nabawi, I've just come from there. And while I was speaking and giving this khutbah, I have been openly opposed by the first Khalifa. And when I spoke, he, in responding to me, has become my worst enemy on this day. She says, Ya Ali, when I left this house, I was emotional, I was angry. I've come back insulted by them. I am so angry at this point. And then she says that the Ansar, the Muhajirin, all of them have ignored me. They have closed their eyes to who I am, each and every one of them. I spoke and they ignored me. Then she says, Ya Ali, woe be to me in the mornings, woe be to me in the evenings. All day, woe be to me that I had to go to the masjid, speak for my haqq, and no one responded to me except with insults. She says, I left my house angry. I come back humiliated by these khulafa. When she says this, and she's angry, Imam Ali calms her down. He says to her, Ya Zahra, firstly, woe be not to you, woe be to all of your enemies, for they will face punishment. He says, Ya Zahra, try to have patience and control yourself. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Akhirah is there for you, it's waiting for you. Be patient. Allah is with you. You are with Allah, and He is enough for all of us. Then she says, Ya Ali, only you could calm me down like this. Only you. And she calms down when she hears these words. And she says again, Allah is with us, Allah is with us. And she calms down. Because whenever she was emotional or upset, the one person she had to help her was Ali bin Abi Talib. The one who says, I have found my companion. I have found my partner in ibadat. This is why tonight is a very difficult night for Ali bin Abi Talib. Tonight. The night of the shahadat of Sayyidah Fatima. Look at how close and perfect they are for each other. When she is in pain, he is her comfort. And when he's in pain, she is his comfort. But now she will leave him.
One day he comes home on these nights. He walks into the house and he sees that the bed of Zahra has been moved to the middle of the house. And she's lying there in that bed. The narrations tell us her head has been covered and she's lying there, surrounded by people. And before her death, the narrations say that she would cry frequently for Rasulullah and for her pain. And she would become behosh quite often. And the ulama say every time she would breathe, there would be pain for her. Because when your rib is broken, when you breathe, it's like every intake of breath, you feel death. For 3 months, Zahra breathes like this. Every intake, every breath reminds her of the pain of her ribs. And she lies on her bed. Imam Ali comes in. She says, Ya Ali, now that you are here, everyone else leave. And they all go out. And he's left. And this is her akhir wasiyah to Ali bin Abi Talib. She says to him, Ya Ali, today is my last night on this world. I will leave you after today. I want you to know that I have just bathed Hassan and Hussein and given them new clothes, because from tomorrow they will not have a mother anymore. I cleaned their clothes for them and I've sent them to the Masjid of Nabawi. I will not see them again. And at this moment, I've called everyone to leave the room where it's just me and you, she says, because I wish to empty my heart for you now. You are my companion and I wish to give you my wasiyah. Imam Ali stands and stands next to her while she's lying on that bed and says, I will listen to anything you have to say. She says, Ali, I want you to know that I tried my best to be a wife to you. I tried never to disobey you and be loyal to you and never to go against the ahkam that a husband should have over his wife. As she's saying this, he starts crying. She says, why are you crying? He says, when have you done anything wrong to speak to me like this? All your life you were loyal, you were kind, you responded to every call. Why do you talk to me in this way? That you have done something wrong, Zahra, and you have never done any action against me. He says to her that, Zahra, know that I spent the best years of my youth with you. The narration says, he says, you and I, we were like two birds that flew together. And the way that time separates close friends, I'm losing my close friend right now. He says, Zahra, our companionship has now come towards an end. She turns to him and says to him, Ya Abu Turab, how are you at this state? He says, Wallah, Ya Zahra, right now, when I see you lying there, your ribs broken and life leaving your body, I think of Rasulullah. I remember the pain I had when he left. And right now, when I see you, that same pain has come to me. Wallah, my heart is in a calamity right now. Ali starts crying, Zahra starts crying. We don't know how long they cry for. Both of them weep at these words. When Ali says, there's a calamity in my heart right now. They both weep. The narrations tell us, Imam Ali cries and he takes Sayyidah Fatima's head and holds it against his chest and weeps. When they are done crying, Sayyidah Fatima says, I wish to give you my wasiyah. He says, Oh Zahra, whatever you say I will do, as if it is my own actions, tell me. She says, first of all, Ya Ali, know that I am sad to leave because my children are very young and they need a mother with them. Hassan, Hussein, Zainab, Kulthum, they are children. So marry Yamama, my cousin, because she is close to them and she will take care of them. He says, of course, no problem, I will marry her. Then Zahra says, Ya Ali, know something. When I die, you should do my ghusl, you should do my kafan. Only you, nobody else. And bury me at night in secret. All of those who are my enemies, don't let them come into this house again, for already they've come without permission into my house. And when you bury me, don't let any of them come to my burial. Take me at night alone and bury me. And like I said yesterday, sit next to my qabr for some time. Don't leave immediately, stay there. Then she says, come to my qabr, you do ghusl, you do kafan, you bury me. Then the narration says, she adds a few words. She says, Ya Ali, I want you to know something. Even though outside you are Asadullah and you are the lion of God, I know inside you are soft-hearted. I need you to be both a mother and a father to my children. Be both of them. But of all of my children, Hussein is the most attached to me. Hussein is young. She says, just now he has started to sleep on my chest. And I know that he can't sleep without sleeping on my chest. Let him sleep on your chest for a while he is young.
He says, no problem, I'll allow you to do this. When the shahadat comes, I'll let the Urdu Molana mention the shahadat. They say that after she has died, Imam Ali alayhi salam follows this wasiyah. He goes to do her ghusl and her kafan. While he's in the room doing the ghusl, they say he comes out 3 times and starts crying, one by one, one by one. Fizza comes and says, Ya Ali, you are the one who fought at Khaybar and never made a noise. Why do you cry now? Ali says, I have seen so many zakham and so many bruises on Zahra's body. I never knew she had so many bruises. In doing her ghusl right now, he says, remember, her rib has been broken, but I didn't know how it looked when it was broken in this way. Then he says, during her last days, Zahra would not look at me directly. She'd always look away. Now I know why. There were so many bruises on her cheeks. I didn't know they're not healed by now. There's only one other time I have seen when a person reacts like this doing someone's ghusl and kafan, when in the zindan of Sham, Imam Sajjad has the same reaction. He can't do the kafan. Why? The woman say, was this girl mareed? Why? Her skin has stuck to her clothing somehow, and there are so many bruises on her body. How could a 4-year-old have so many zakham? Same thing happens now. Ali ibn Talib says, there are so many bruises, I didn't know she had so many. So Ali takes this body, does her kafan, goes and buries her. After he buries her, the mal'oon come to him and say to him, Ya Ali, where have you buried Zahra? He does not tell them. He says, the wasiyat of my wife is none of you should come to her grave. Then they say, we will dig up every plot on the land of Medina and find her. Ali takes out Zulfiqar and says, Wallah, if you even go near the qabr of Zahra, I will make the rivers of blood run in Medina. No one should go to her qabr. No one should go towards her. Why? Because this is Zahra who's been buried. So after she's been buried at this time, the narrations tell us that only Ali visits her, and only those close companions and those children visit her. Of all of them, Abu Abdullah frequently visits the qabr of his mother Zahra. Imam al-Hussein lays his head, his cheeks on the qabr of Fatima and calls out, Ya Amma, Ya Amma. Do you know when else? When he leaves to go towards Karbala, the last thing Hussein does is goes back to the qabr of Fatima. Imam Hussein alayhi salam, when going to Karbala, he lays down just like when he was 4 years old. Now he's crossing 50. He's the same son. He lays his head and says, oh my mother Zahra, I am leaving you for the last time. I won't be able to come back and do your ziyarah. Do dua for me and my children on the way to Karbala. They say as he leaves, Zainab comes and says, oh my brother Hussein, you have just done ziyarah of our mother Zahra. Now we are leaving to Karbala. Tell me one thing before we go. What thing? She says, you are taking all of our family with us, every single one, but you are leaving one of your daughters behind in Medina. Her name is Fatima al-Sughra. Why do you leave her behind? Imam Hussein turns and says, do you know why? He says, because Ya Zainab, listen, I am taking with us Ali Akbar, because when I see him I think of Rasulullah. No one looks like Rasulullah more than Ali Akbar. And I'm taking with us Abbas. Abbas reminds me of my father Ali. When I see him I think of my father. And I'm taking Qasim with me. Why? Because Qasim looks so much like my brother Hassan. It's like all of Ahl al-Bayt are traveling with us. Then Zainab says, why don't you take Sughra with us? Hussein replies, of all our family, Sughra looks the most like Fatima al-Zahra. And I've already seen the face of our mother Zahra slapped in our home already. Zahra was slapped so hard, her earrings broke as she fell to the ground. Zainab, I can't see the face of my mother slapped one more time. Then he says, I saw my mother Zahra when the Mal'oon came inside. One of them kicked her chest as she fell to the ground. Zainab, even when she fell, they kept kicking her when she was down. I can't see this happen one more time to the one who looks like my mother Zahra. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridwan wa qada'ihi wa taslim al-amri. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. May Allah accept our tears and grief for this family, Ya Allah. Ya Allah, any khidmat we've been able to do, attending majlis, organizing majlis, those who recite, those who do noha, those who do matam, accept all of our ibadat, Ya Allah.
And Ya Allah, all of those who are here, allow us to live and die on the same words of Fatima al-Zahra. And our last dua, like I mentioned the other day, is our most important dua. Ya Allah, our Imam is going to avenge everything that happened to Fatima al-Zahra. Give us tawfiq to join him soon in his revenge, Ya Allah. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبها بعلي بنيها والسر المستعود فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا بردر سائر سے کہ وہ آئیں اور نوخانی کے فرائض انجام دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، صلوات. ہے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے. ہے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے موسم کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کو تجھ سے مولا کہا تھا تم نے. میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے. بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے. تیری زہرا پہ
مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. بابا شرم آتی ہے بلا تم کو، بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے. تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی. تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. قبر زہرا سے تکلم کی صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے. پھول تربت پہ چرانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے موسم کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے. تیری زہرا پہ
مصیبت کی گری ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے. بلند تر صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں گزارش کروں گا مولانا شباب نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کم سمجھ مجالس کی 5ویں مجلس سے تقریر فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران خاتون جنت، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ان مجالس کا مقصد ماحصل اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، دین پر چلنا اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اور امام کی بات پر عمل کرنا ہی دین ہے. کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن بھیجا، وہ قیامت تک کے لیے تمام کتابوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے
تو اس کتاب کے مثل کوئی کتاب لے آؤ۔ یاد رکھیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے یقیناً، یہ اصول دنیا ہے کہ کوئی بھی بک لکھی جائے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ زبان ختم ہو جاتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے جو زبان بولی جاتی تھی، یا جس زبان میں، لینگویج میں کتابیں لکھی گئیں، وہ زبان آج نہیں بولی جاتی۔ یعنی جو زمانے کے ساتھ ختم ہو جائے وہ دنیا کا کلام ہے، جو قیامت تک باقی رہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جس کا کلام ہے وہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، جو کلام ہے وہ تمام کلام میں بے مثل ہے۔ جس راستے سے آیا وہ راستہ بے مثل ہے، جو ملائکہ لے کر آیا وہ تمام ملائکہ میں بے مثل ہے، جس راستے سے آیا وہ راستہ بے مثل ہے، جس رات میں آیا وہ رات بے مثل ہے۔ تو جس کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ تمہارے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ کا رسول، ایک عیسائی عالم نے، آیت سے متصل ہو جاؤں گا انشاءاللہ، ایک ہمارے عالم، بزرگ عالم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص سو رہا ہے اور ایک اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اگر مسافر راستہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے تو کس سے راستہ معلوم کرے گا؟ تو ہمارے عالم جد العلام نے فرمایا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھا جائے گا۔ عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا معاذ اللہ، اسلام کو شکست ہوئی، عیسائیت کو فتح ہوئی۔ کہا کیسے؟ کہا جو سو رہا ہے وہ آپ کا رسول ہے، جو جاگ رہا ہے حضرت عیسیٰ، وہ ہمارے ماننے، جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اگر دین کا کوئی مسئلہ آ گیا تو کس سے پوچھا جائے گا؟ جد العلام نے فرمایا پوری بات تو سن لے۔ سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا بیٹھا تھا، مسافر راستہ بھٹکا، اور اس نے کہا بیٹھنے والے یہ بتا دے کہ راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا تو بھی بیٹھ جا، میں بھی اسی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ سونے والا اٹھے تو اس سے راستہ معلوم کروں۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ نقطہ توجہ کیجئے، تقریر کا آغاز ہو، نقطہ اتحاد کا مرکز ذات رسول۔ کوشش کروں گا کہ اردو ذرا ہلکی بولوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ نقطہ اتحاد کا مرکز ذات رسول، تعارف دین کا دیباچہ ذات رسول، مذہب کے مبعدیات ذات رسول۔ ہم رسول ہی سے خدا کو جانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کہا تقریر کا میری آغاز ہو چکا ہے۔ کیا کہا کہ ہم کسی کو نہیں جانتے، کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف رسول کو جانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ رسول نے کہا خدا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ خدا کو کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا، اس لیے مان رہے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا جنت ہے، کسی نے دیکھی ہے؟
نہیں دیکھی پھر بھی ہم مان رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا. رسول نے کہا کوثر ہے، ہم نے نہیں دیکھا مگر سرکار کی بات پر یقین کیا، مانا. رسول نے فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے نہیں دیکھی مگر پھر بھی مان رہے ہیں. جو نہیں دیکھا وہ ہم مان رہے ہیں. اب جس کو رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. کسی کو کوئی پاک کرے اس کی طہارت اور ہوگی، خدا جسے پاک کرے. توجہ رکھیے گا. انما، اب بحث نہیں کرتا عربی لغت کی کہ انما کب آتا ہے، حصر کے لیے ہے، کتنے معنی کے لیے. یرید اللہ لیذہب، یرید مضارع کا صیغہ ہے، قبلہ تشریف فرمائے، جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. ہر شب جمعہ ہمارے یہاں حدیث کسا کی تلاوت ہوتی ہے. حدیث کسا، حدیث کہتے ہیں بات کو، کسا کہتے ہیں چادر کو، چادر والی بات. توجہ رکھیے گا، بہت آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چل رہا ہوں. شب جمعہ میں اس حدیث کسا کا پڑھنا نہایت ثواب ہے اور معتبر سند کے ساتھ ہے. لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں سے یہ آواز ہمارے اندر سے بھی آنے لگی کہ یہ نہ پڑھیے، یہ پڑھیے. میں پیغام اور میسج دے کر جا رہا ہوں، یاد رکھیں میرے بچے کہ حدیث کسا کی روایت ضعیف ہے، دعائے کمیل کی روایت قوی ہے، لہذا یہ نہ پڑھیے، یہ پڑھیے. دعائے کمیل کیا ہے؟ جناب کمیل بن زیاد مولا کائنات کے پاس مسجد میں تشریف لائے، کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، مشکلات میں ہوں، آپ مجھے کوئی دعا تعلیم فرما دیجئے. مولا کائنات نے برجستہ دعا تعلیم فرمائی اور اس دعا کا نام ہے دعائے کمیل، جو امیر المومنین کے چاہنے والے مصیبت و پریشانی کے وقت میں پڑھتے ہیں. توجہ رکھیے گا، کوئی میسج کوئی پیغام آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ پڑھیے یہ پڑھیے، دونوں پڑھیے، دونوں کی عظمت و فضیلت اپنی جگہ پر ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں، اس کی جگہ پر یہ یا اس کی جگہ پر یہ. اب نتیجہ آپ تک پہنچ رہا ہے. دونوں کو پڑھیے، دعائے کمیل کو بھی اور حدیث کسا کو بھی. جو جس زبان کا جاننے والا ہے دونوں کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیے. کس کا؟ دعائے کمیل کا اور حدیث کسا کا. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دعائے کمیل اور حدیث کسا میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کا ترجمہ پڑھ کے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک فرق کے. دونوں میں حدیث کسا اور دعائے کمیل میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک فرق کے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا خدا کیا ہے، حدیث کسا میں خدا نے بتایا اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. بات پہنچی آپ تک؟ جناب کمیل مصیبت. اچھا، یہ تو ہم نے مولا کے چاہنے والوں سے سیکھا ہے کہ جب ہم مشکلات میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو مولا کے در پر آئیں اور مولا کے در سے
دعا کریں، مولا کے در سے، مولا کے وسیلے سے دعا مانگیں؟ اچھا، مانگتے بھی ہم مولا ہی کے وسیلے سے ہیں، ہم پر اعتراض ہے کہ آپ علی سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی سے نہیں، خدا سے مانگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ید اللہ اور کوئی علی کے علاوہ ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں تو اچھا، مانگنے کا بھی عجیب یہ ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے الحمدللہ، پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ہمارے انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ فقیر جب بھی مانگتا ہے یہی کہتا ہے کہ علی کے نام پر دے دو، فاطمہ کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو. مانگتا پنجتن کے نام پر ہے. بحث اس سے نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. مذہب چاہے کچھ بھی ہو، میں نے تو غیر مسلموں کو بھی ان کے نام پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. بھئی میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کسی اور کے نام پر بھیک کیوں نہیں مانگتے؟ کہنے لگے عجیب بات ہے، فقیر کو بھیک فقیر کے نام پر نہیں ملتی، امیر کے نام پر ملتی ہے. اب مانگنے کی بات آ گئی، لوگ کہتے ہیں آپ علی سے مانگتے ہیں. علی سے نہیں مانگتے بھائی، خدا سے مانگتے ہیں. اچھا دیکھیے، سائل آپ کے ڈور پر، دروازے پر آتا ہے، اس نے بیل دی یا دق الباب کیا. اب جو بھی نکل کر آتا ہے گھر سے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، کرایہ دار ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. بھئی جو بھی گھر سے ایک سائل فقیر دروازے پر آپ کے آیا، اس نے سوال کیا، مانگا، اب جو بھی گھر سے نکلا، جو بھی گھر سے نکلا اس کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلا دیا. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کرایہ دار ہیں، مہمان ہیں، کب آئے تھے، کیوں آئے تھے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی مالک ہیں. جو بھی نکلتا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. تو پوری کائنات میں خدا کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آیا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. مانگنے، اچھا مولا کے ایک بڑے چہیتا محب ہے جناب مقداد، آئے مولا کے پاس. مولا گھر میں فاقہ ہے، یہ ہے دیکھو شیعہ علی کا چاہنے والا محب. مولا بہت پریشان ہوں، بہت حالات خراب ہیں اور کچھ دے دیجیے. مولا نے کہا مقداد تم پریشان ہو؟ کہاں مولا. کہ لاؤ مٹی کا ڈیلا اٹھا کر لاؤ، مٹی لاؤ اٹھا کر، ٹکڑا مٹی کا اٹھا کر لے کر آؤ. مقداد نے ٹکڑا بڑا سا اٹھا کر مولا کو دیا. مولا کے ہاتھ میں آیا، جیسے ہی ہاتھ میں آیا فوراً سونے کا بن گیا. مولا نے مقداد کو دیا کہ مقداد اسے لے جاؤ، اپنا خرچہ چلاؤ. یہ ہے علی کا چاہنے والا. مقداد نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور باقی وہیں پھینکا، آگے جانے لگے. مولا نے فرمایا مقداد اسے بھی لیتے جاؤ، کل تمہارے کام آئے گا. مقداد نے کہا مولا کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. صلوات پڑھیں بر محمد. اسی لیے ان سے محبت، توجہ کیجئے گا میں اپنی منزل تک آ رہا ہوں. ان سے محبت کا حکم دیا ہے قرآن نے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مشہور معروف آیہ مبارکہ ہے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، پروردگار طریقہ محبت بھی تو بتا، شعور محبت بھی تو دے، یہ بھی تو بتا ہم ان سے کیسے محبت کریں. بھئی بڑی عجیب و غریب بات آ رہی ہے، سال بھر جملہ آپ کو یاد رہے گا.
جو بات دلیل دے کر جا رہا ہوں. اچھا یا اللہ تو سارے حکم ہمیں دیتا ہے، نماز ہم سے کہتا ہے تم پڑھو، روزہ ہم سے کہتا ہے تم رکھو، حج ہم سے کہتا ہے تم کرو، یا اللہ کیوں کرے؟ کہا عبادت ہے اس لیے کرو. متوجہ رہیے گا، میں نے کہا دلیل آ رہی ہے ایک جملے کے اندر. کیا کہا؟ کہ عبادت ہے اس لیے کرو. عجیب و غریب منزل پر دلیل دے رہا ہوں ایک جملے کے اندر، اور صدیوں پر بھاری جملہ آپ تک پہنچے گا. یا اللہ تو نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، کیوں پڑھے؟ کہا عبادت ہے اس لیے پڑھو. روزہ کیوں رکھے؟ کہا عبادت ہے اس لیے رکھو. حج کیوں کرے؟ کہا عبادت ہے اس لیے کرو. یا اللہ ساری عبادتیں ہم ہی کریں، کوئی عبادت ایسی بھی تو ہو جس میں تو بھی شریک ہو. میں نے کہا کہ صدیوں پر بھاری جملہ آپ تک پہنچے گا. کیا کہا؟ پروردگار ارے کوئی عبادت ایسی بھی تو ہو جس میں تو بھی شریک ہو. آواز قدرت آئی. کمال کرتا ہے، اہل بیت سے محبت ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے میں نے کی ہے، تجھے بعد میں حکم دے رہا ہوں. اچھا یا اللہ تو نے ان سے محبت کی ہے؟ کہ پہلے میں نے محبت کی، پہلے خدا نے محبت کی پھر ہمیں حکم دیا. نہ ہم یا اللہ ایسے نہیں مانیں گے. دلیل محبت دے. ہمیں تو دلیل چاہیے محبت کی کہ تو نے اہل بیت سے محبت کی ہے، بغیر دلیل کے نہیں. ہمیں دلیل دے اور ہمیں دکھا کہ تو نے اہل بیت سے محبت کی ہے. دلیل کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی. دلیل مانگ رہا ہے کہ میں نے ان سے محبت کی ہے، دلیل دیکھنا چاہتا ہے تو ان پانچوں ہستیوں کو چادر کے اندر آنے دے. ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. ان دلیل مانگ رہا ہے نا کہ میں نے ان سے محبت کی ہے، تو ان پانچوں ہستیوں کو چادر کے نیچے آنے دے. دلیل محبت سن. میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں، سورج بنایا ان کی محبت میں، ستارے بنائے ان کی محبت میں، جنت بنائی ان کی محبت میں، کائنات بنائی ان کی محبت میں. فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. یعنی اتنا معلوم ہو گیا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے. آئے کیا کہہ رہا ہوں حضرات، میرے ساتھ چلیے گا. بھئی پروردگار نے آواز دی کہ میں نے ان سے محبت کی ہے. چاند میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا، ستارے میں نے بنائے. فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء. میں نے کائنات کو بنایا ان کی محبت میں. اصول مل گیا کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہ ان کی محبت میں کچھ نہ کچھ بنائے گا. اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے محبت کی، کائنات بنائی، جنت بنائی، کوثر بنایا. ہم ہیں محتاج بندے، جنت بنا نہیں سکتے، کوثر بنا نہیں سکتے، لہذا ہم نے ان سے محبت کی. علم ہم نے بنایا، تعزیہ ہم نے بنایا، تابوت ہم نے بنایا، مسجد علی ہم نے بنائی. سلامت رہے، سلامت رہے. بھائی محبت میں تو یہ علم کیا ہے؟ دلیل محبت. تعزیہ کیا ہے؟ دلیل محبت. تابوت کیا ہے؟ دلیل محبت. ہم سے نہ کہنا کہ علم کیوں، تعزیہ کیوں، تابوت کیوں. ہمت ہے تو خدا سے کہو سورج کیوں، چاند کیوں، ستارے کیوں، دریا کیوں. ہمت ہے خود تو خدا سے جا کر کہو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فی محبت ان کی فضیلت کے لیے اللہ نے
آہا توجہ. آؤ مولا حسن کی زبانی ایک جملہ سناتا ہوں فضیلت کا. حاکم شام نے اپنے حاری مواریوں سے کہا کہ دیکھو میں علی کے بیٹے کو بلاؤں گا معاذ اللہ اس لیے تاکہ تم اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کرنا. حسن کیا کہیں گے اپنے باپ دادا کی فضیلت کے لیے؟ خاموش ہو جائیں گے معاذ اللہ، سر جھکا لیں گے. جیسے ہی علی کا لال داخل دربار ہوا، ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اس کی دسترخوان پر پلنے والے نااہل لوگوں نے کہنا شروع کیا میرا باپ یہ، میرا باپ یہ، میرا باپ یہ، میرا باپ یہ. حسن مجتبیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر جملے ارشاد فرمائے. آواز دل لو کنت بہذا المقام ہولا فہولا ما آتانی اللہ من الفضل لم اوصیہا. سن، اگر میں اسی جگہ اسی مقام پر کھڑا ہو کر سال ہا سال تک، ایک دو سال نہیں، سال ہا سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتے. اور آواز دی حاکم شام انہیں کیا سکھاتا؟ تو آ، میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک آئے ہائے ہائے ہر ایک کی فضیلت بیان کرتا ہوں دربار میں علل اعلان. اپنی ماں بطول سے شروع کرتا ہوں حوا تک، ہر ایک کا کردار بتاتا ہوں علل اعلان. تو میرے کان میں بتا. فضیلت سننا چاہتا سن. نحنو زین الجنان و حجج الرحمن انا اولاد الامجاد ان العرش سریری و احمد و ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبرائیل و فقیری. آواز ہم زمین پر جنت کی زینت ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے ہر فرد مجید ہے. اور احمد و ضمیری، میرے ضمیر کو محمد کہتے ہیں، اور میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کو حسین کہتے ہیں، ہمارے در کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں. ہمارے در کے اچھا فقیر آیا نہیں آیا بن کے؟ ہے کسی میں دم یا کوئی در ایسا در سیدہ کے علاوہ جہاں جبرائیل فقیر بن کر گیا ہو؟ کوئی کہے گا بھئی آیت پڑھو، آیت بتاؤ، آیت بتاؤں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آ گئی دلیل؟ فقیر بن کر آ گئی. کبھی فقیر بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر ان کے در پر روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں. اب پوچھوں، سب نے لکھا کہ یہ فرشتے آسمان سے در سیدہ پر روٹیاں لینے کے لیے آئے تھے. اب میں سوال کرتا ہوں یہاں پر کہ کیا فرشتوں کی غذا روٹیاں ہیں؟ کیا فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں ہماری طرح سے؟ نہیں. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ ہے فرشتوں کی غذا. تو جب فرشتے روٹیاں کھاتے نہیں تو آتے کیوں ہیں؟ جاہل مسلمان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھ ہم رہتے وہاں ہیں، مانگتے یہاں ہیں. یہ وہ در ہے کہ جس پر بڑے سے بڑا مانگنے والا بھی فخر محسوس کرتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
فی محبت ہاؤلائل، بات کہاں سے مڑ گئی تھی؟ خمسۃ الذین ہم تحت ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. آپ نے حدیث کی کتاب پہ بہت مجلسیں سنی ہوں گی، آج شاید کوئی نیا رخ آپ تک پہنچ جائے، نئی چیز، فضیلت کی نئی چیز آپ تک پہنچے گی. کائنات کا سید و سردار، کائنات کی طاقت، کائنات کی پاور رسول در سیدہ پر آیا. آنے کے بعد آواز دی، بیٹی سلام، کیا آ جائے؟ کہ بابا آپ ہی کا گھر ہے. آواز دی، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے کہا اعوذک باللہ یا ابت من الضعف، یہی تو ہے بابا، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. توجہ رکھیے گا، ذرا علمی گفتگو آ رہی ہے، علمی گفتگو آ رہی ہے. ایک باپ بیٹی کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد کہتا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. انی اجد فی بدنی ضعفا. قرآن اٹھا کر پڑھیے، قرآن آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا یا اللہ میں ضعیف ہو گیا، اپنی پناہ میں لے لے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا پروردگار میں ضعیف ہو گیا، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے. رسول در سیدہ پر آئے، آواز کی، بیٹی میں ضعیف ہو گیا. بیٹی نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. ہر نبی نے پناہ مانگی اللہ کی، ہمارا رسول ہے آخری رسول. اب کوئی آئے گا نہیں جو یہ بتائے کہ اللہ کی پناہ کس چیز کا نام ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹی نے کہا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ کی پناہ میں دیا. ایک فوراً رسول نے بلا فاصلہ کہا، کے ساتھ چادر آ گئی. اب آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کہ دیکھیے جب بھی حدیث کے ساتھ پڑھیے تو رک رک کر سمجھ کر پڑھیے، ہل ہل کر نہ پڑھیے، بلکہ مل مل کر پڑھیے. اعلموا، حدیث کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اعلموا یا ملائکتی سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سمام مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیاتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اب آؤ آپ میرے ساتھ چلو. اعلموا، امر کا صیغہ، جان لو اے ملائکہ، سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی. اگر فضیلت اہل بیت اطہار پر دل خوش ہو تو دعا دے دیجیے گا. مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی. ہیں خدا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی. ملائکہ سنو، فرشتوں تم بھی سنو، آسمان میں رہنے والوں تم بھی سنو. میں نے ان کی وجہ سے، ان کی فضیلت میں یہ کیا، یہ کیا، ساری تفصیل ڈیٹیل خدا نے بتانا شروع کر دی. لیکن کہاں سے بات کو شروع کیا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو خدا نے جب بھی قسمیں کھائی ہیں
تو کبھی زمانے کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی دن کی قسم، کبھی زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، واللیل، رات کی قسم، والنہار، دن کی قسم، والشمس، بہت تقریباً 200 جگہ قسمیں کھائی ہیں خدا نے، لیکن کہیں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم نہیں کھائی ہے۔ ہاں یا کیا سننا ہے، توجہ کیجیے گا، کہیں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم نہیں کھائی، لیکن جب اہل بیت اطہار کا معاملہ آیا اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوا تو خدا نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی۔ یا اللہ، یہ کیا مرحلہ ہے؟ تو عجب نہیں آواز آئے کہ زمانہ ختم ہو جائے گا، رات تمام ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا، ان سب کو زوال ہے، میری عظمت لا زوال ہے، آل محمد کی عزت بھی لا زوال ہے۔ پانچوں ہستیاں چادر کے اندر تشریف لے آئی، ہم ہیں؟ ہاں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں منبر پہ، ہم ہاں فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا رک رک کے پڑھا کیجئے، کیا مطلب کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ، ان کے باپ، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے۔ پنجتن کون ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پنجتن کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، تو نام تو وہی ہے، خدا نے ترتیب بدل دی ہے۔ توجہ کیجیے گا، پروردگار تجھے تعارف کرانا چاہیے تھا اپنے رسول سے، اور تعارف کرا رہا ہے فاطمہ سے، اور کمال یہ ہے، عظمت سیدہ کے لیے جملہ، کمال یہ ہے کہ خدا نے نام صرف فاطمہ کا لیا، باقی تو رشتے بیان کیے ہیں۔ نام صرف فاطمہ کا، ہم فاطمہ، تو فاطمہ، ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے۔ پروردگار بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی کچھ دیر کے بعد، آئے تطہیر بھیج رہا ہوں، اب جسے بھی شامل کرنا تو فاطمہ کے رشتہ دار دیکھنا۔ پھر اب آیت پیش کروں گا۔ اچھا، السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ امام حسن تشریف لائے۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کم بیٹے، وہ چادر کے نیچے آرام فرمانا۔ امام حسن تشریف لے گئے، امام حسین آئے، اسی انداز سے سلام کیا کہ میں اپنے جد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تشریف لے گئے چادر کے نیچے، مولا کائنات میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہی تو ہے۔ چادر کے نیچے تشریف لے گئے، شہزادی کون ہیں؟ چادر کے نیچے جائیے، چیلنج کر رہا ہوں، پوچھئے گا کسی پڑھے لکھے آدمی سے، پیغمبر اسلام کی پوری لائف اٹھا کر پڑھ جائیے، پوری لائف کی بات کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کی پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی پوری لائف میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ توجہ، بات پہنچانا چاہتا ہوں،
کسی نے یہ نہیں کہا، جبکہ رزم میں ساتھ، بزم میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، میدان میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب کسی کو خوشبو نہیں آئی تو انہیں کیوں آئی؟ بھئی کسی کو خوشبو نہیں آئی تو انہیں کیوں آئی؟ اس کے لیے قرآن کی آیت، ایک نبی کا اس سے سب سے چہیتا بیٹا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ خوشبو کہاں آتی ہے؟ کھل کے بیان کر دوں، جناب یعقوب کا بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ روتے 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 جناب یعقوب کی بینائی جاتی رہی، تو قرآن 700 میل دور بیٹھے ہوئے جناب یوسف نے بشیر کو بلایا اور کہا، بشیر اذھب بقمیص ھذا وَأَلْقِ عَلَى وَجْهِ أَبِيكَ يَرْتَدَّ بَصِيرًا، یہ میری قمیص لے جا اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دے قرآن، یرتد بصیراً، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن سے دلیل۔ جیسے ہی یہ کہا، بشیر نے یوسف کا کرتا لیا، قرآن اپنے دوش پر ڈالا، لے کر چلا۔ جیسے ہی لے کر چلا، کوئی تاریخ، کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ بشیر نے یہ کہا ہو کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ کرتا قمیص قریب ہے قوت شامہ سے، بشیر کو خوشبو نہیں آئی۔ مگر 700 میل دور بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں نہیں بول رہا، علماء مفسرین نے لکھا کہ یعقوب کو یوسف کی خوشبو اس لیے آئی کہ جو ذات یعقوب کی تھی وہی یوسف کی تھی، جو نسل یعقوب کی تھی وہی یوسف کی تھی، جو جنس یعقوب کی تھی وہی یوسف کی تھی۔ تو اتنا معلوم ہو گیا خوشبو وہاں آتی ہے جہاں نسل ایک ہو، ذات ایک ہو، جنس ایک ہو۔ پورے مدینے میں ان چار کے علاوہ محمد کی نسل والا کوئی تھا ہی نہیں۔ خود نہیں، اگر بات نہ پہنچی تو اب آسان کر دوں گا۔ خوشبو کہاں آتی ہے؟ خوشبو، آپ کے 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، خوشبو کہاں آتی ہے؟ اگر قرآن سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، مامون کے پاس آیا، پہلے کہا کہ یہ سرکار دو عالم کے بال ہیں، حضور پاک کے بال ہیں، 7 بال لے کر آئے، کہا یہ حضور کے بال ہیں، خوشبو۔ مامون تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ کے 8ویں امام کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے جد کے بال ہیں۔ امام نے 7 بالوں کو سونگھا اور 4 کو الگ کیا اور 3 کو الگ کیا، کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ میرے نانا کے نہیں ہیں، میرے جد کے نہیں ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ان 4 میں مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، ان 4 میں مجھے اپنی کہا دلیل دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے دلیل لے، آگ جلا، آگ روشن کر۔ آگ جلائی گئی، جو کہا تھا کہ میرے جد کے نہیں ہے، جب وہ آگ کے قریب گئے تو آگ نے انہیں جلا دیا، اور جو کہا تھا کہ یہ میرے نانا میرے جد کے ہیں، جب وہ آگ کے قریب گئے تو آگ خاموش ہو گئی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بال کا عالم یہ ہے تو آل کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ علامہ اقبال، میں نے چھوڑ دیا حدیث قصہ کو، ورنہ اس پہ اور ابھی قرآن کی آیت آپ تک میں پیش کرتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم
از یک نسبت عیسیٰ عزیز. شاعر مشرق، بہت بڑا مفکر، عجیب انہوں نے اشعار کہے ہیں شہزادی کونین کی شان میں. میں عرض کرتا ہوں، پہلے تفسیر امام حسن کا ایک جملہ آ رہا ہے میرے پاس. القیام ہوا رسول اللہ. آپ جو نماز پڑھتے ہیں، قیام سے مراد کیا ہے، رکوع سے مراد کون ہے، سجود سے مراد کون ہے، قعود سے مراد کون ہے؟ القیام ہوا رسول اللہ، والرکوع ہوا امیر المؤمنین، والقعود ہوا الحسن، والسجود ہوا الحسین، النیت ہے فاطمۃ الزہرا. دیکھو، قیام سے مراد سرکار دو عالم، رکوع سے مراد مولا امیر، تفسیر امام حسن عسکری وہاں سے لے رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں. قعود سے مراد امام حسن، سجود سے مراد امام حسین، النیت ہے فاطمۃ الزہرا. نیت سے مراد شہزادی کونین. یہ نیت سے مراد شہزادی کو کیوں لیا؟ نیت سے مراد، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، سب کچھ صحیح ہو، اگر نیت صحیح نہ ہو، اب مجھے جو کہنا تھا جملہ میں کہا، اگر نیت راضی نہ ہو تم کچھ بھی کر لو، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں. نیت سے مراد شہزادی کو کیوں لیا؟ اس لیے کہ نیت کرنے والا بھی نیت کو دیکھ نہیں سکتا. یہ ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال کہ مریم کی صرف ایک فضیلت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں. سیدہ کی 3 فضیلتیں ہیں. سرکار دو عالم کی بیٹی ہیں، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، حسنین کی والدہ ہیں. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. کیا کہا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا. اب علامہ اقبال شرح کر رہے ہیں اپنے کلام کی. نور چشم رحمتا للعالمین، نور چشم رحمتا للعالمین، آن امام اولین و آخرین. وہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی نور نظر لخت جگر ہے فاطمہ، اور وہ رحمت للعالمین کون ہے؟ وہ امام ہے اولین اور آخرین کے. اب جو شعر کہا ہے علامہ اقبال نے، سلام کرنے کو دل چاہتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تو بیٹی ہو گئی رسول کی، بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کیا شعر کہا ہے علامہ اقبال. بانوے تاجدار حلتا، وہ زوجہ ہے ان کی جن کے سر پر حل عطا کا تاج ہے. وہ کون ہے جن کے سر پر حل عطا کا تاج ہے؟ وہ مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے. علامہ اقبال کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی زوجہ ہیں جو رضی اللہ عنہم ہیں. مرتضی نے کہا ہے، رضی اللہ عنہم نہیں کہا. فرق کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم وہ ہوتا ہے کہ خدا جس سے راضی ہو، مرتضی وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا جس کی رضا اس کے پاس ہو. کیا کہنا علامہ اقبال. اور پھر عجیب معرفت کا انہوں نے شعر کہا ہے، اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں.
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے فرمان خدا اور آئین رسول کا پاس اور لحاظ نہ ہوتا تو میں فاطمہ کی قبر پر طواف کرتا اور وہیں سجدے کرتا. سیرت فرزندہا از امہات، بس آخری شعر، سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرزند کے اندر، اولاد کے اندر ماں کی سیرت آتی ہے. اگر بیٹوں کو دیکھنا ہم کو تو ان کے عادت اور اطوار و خصلت اور روش زندگی کا پتہ لگانا ہو کہ ان کی ماں کیسی ہے تو اولاد سے پتہ چلے گا. جیسی اولاد ہوگی ویسی ماں ہوگی. آئے ہائے ہائے، اب پھر جملہ بدل دوں، نہیں، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. ماں اگر ہندا ہے تو بیٹا یزید ہے، ماں اگر فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ہے. حسین فاطمہ کا لخت جگر، حسین فاطمہ کا نور نظر. حسین لے آیا تقریر کو اس منزل تک جہاں ہم رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. فاطمہ نے حسین نہیں، حسین کے چاہنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا. بصرے میں ایک مومنہ تھی جس کا دستور یہ تھا جہاں بھی مجلس منعقد ہوتی تھی وہ سب کو پانی پلاتی تھی. ایک دن محرم میں یہ ساری بیویوں نے طے کیا کہ قبرستان میں چل کر اپنے اپنے وارث کی قبر پر مجلس کریں، ماتم کریں. ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پر مجلس اور ماتم کرتی رہی، یہ سب کو پانی پلاتی رہی. جب شام ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا تو اس کے بھی جوان بیٹے کی قبر اسی قبرستان میں تھی. سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھ لوں. جب بیٹے کی قبر کے قریب آئی تو کیا دیکھا کہ کوئی بی بی سیاہ لباس پہنے ہوئے، بالوں کو بکھرائے ہوئے اسی بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہوئی فاتحہ پڑھ رہی ہیں. بس یہ آہستہ سے گئی، جا کر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، اے بی بی، شاید آپ کو معلوم نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. بس سیدہ نے آواز دی، مجھے معلوم ہے تیرے بیٹے کی قبر ہے، لیکن میں اس کی دکھیا ماں ہوں جس کے نام پر تو پانی پلاتی ہے. دل کھول کا پرسہ دیجئے گا، آخری مجلس ہے. سیدہ آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. ہاں عزیزو، شہزادی حسین سے بہت محبت کرتی تھی، بڑی محبت شہزادی کو تھی. کون سی منزل بیان کی جائے؟ ہاں عزیزو، جناب زینب کی عمر 4 سال ہے. 4 سال کی عمر میں زینب یتیم ہو رہی ہے. سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا. ایک جملہ سنیے جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو اس سے پوچھئے گا، اس سے معلوم کیجئے گا کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کے ساتھ کیا کس طرح سے احتیاط کی جاتی ہے. عزیزو، اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینا بھی زخم بن جاتا ہے. ذرا سیدہ سے تو پوچھئے کہ کیا عالم رہا ہوگا، کس طرح سے سیدہ اس دنیا سے گئیں. ہاں عزیزو، پہلو شکستہ ہے. آپ کو معلوم ہے آج شہزادی کی قبر پر سایہ نہیں ہے. ہمیں رونا تو اسی بات کا ہے، گریا تو اسی بات کا ہے کہ یہ نام کے مسلمان اپنے اپنے محلوں میں ہیں، لیکن سیدہ کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے.
قبر بے سایہ سیدہ کی اجرکم اللہ. جب شہزادی کونین کا آخری وقت آیا ہے نا، جب آخری وقت آیا ہے، مولا کائنات کو بلایا، وصیتیں کی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا. شاید سیدہ کو یہ منظور ہو کہ سالی کہیں میرا زخم نہ دیکھ لے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ بچوں سے کہا بچوں جاؤ تم نانا کی قبر پر جاؤ. علی مرتضیٰ کو حجرے میں بلایا، وصیتیں کی، بہت زیادہ وصیتیں ہیں. ایک مرتبہ حسن و حسین نانا کی قبر پر آئے. نانا ہماری ماں کو شفا دے لیجیے. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو، مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے. ایک مرتبہ حسن و حسین جب بیت الشرف میں آئے ہیں، شہزادی نے فرما دیا تھا اسماء جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا اس دنیا سے گزر گئی. اور دیکھ جب تک میرے بچے کھانا نہ کھا لے. ہاں گھٹ گھٹ کر پرسہ مت دیجئے، گھٹ گھٹ کر پرسہ مت دیجئے. رونے کے لیے آئے ہیں تو امام زمانہ کو ان کی جدہ کا پرسہ دے لیجئے، ان کی دادی کا پرسہ دے لیجئے. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب حسن و حسین آئے ہیں، اسماء نے دسترخوان لگایا، بچوں کھانا کھا لو. ایک مرتبہ بچوں نے کہا آپ کو معلوم ہے ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھایا کرتے ہیں، میری ماں کہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ضبط نہ ہوا. بچوں تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی. حسن و حسین نے امامے اتارے، مسجد میں آئے، بابا کو دیکھا، اے بابا ہم یتیم ہو گئے. ہاں بس یہی حق گریہ ہے عزیزو. ایک مرتبہ مولا کائنات آئے، علی مرتضیٰ آئے. آنے کے بعد غسل دینا شروع کیا، غسل دیا سیدہ کو. چیخ بلند ہو گئی. سلمان نے پوچھا مولا بڑے بڑے میدان آپ نے سر کیے، بڑے بڑے بہادروں کو آپ نے زیر کیا، آج سیدہ کو غسل دیتے ہوئے آپ کی چیخ کیسے بلند ہو گئی؟ آواز دی ارے جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. ارے سیدہ نے پسلیاں شکستہ تھی، مجھ سے شکایت نہیں کی. اس طرح سے نہیں. آپ کے کوئی تماچے نہیں لگا رہا، آپ کے کوئی تازیانے نہیں لگا رہا. آپ کو مجلس کے بعد پانی مل جائے گا، لیکن آئے ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ جب باپ کو رونا چاہتی تھی تو شمر تازیانہ لے کر آتا تھا، آئے سکینہ طرف جاتی تھی، آئے میرا بابا. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. علی مرتضیٰ نے غسل و کفن دیا. ایک مرتبہ صحن میں جنازہ رکھ دیا گیا. کہا سیدہ نے وصیت کی تھی میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہاں عزیزو کون سیدہ؟ ایک مرتبہ امام کا حکم ہے کہ جب صحن میں جنازہ رکھ دیا گیا، امام نے آواز دی اے فضا ذرا زینب سے کہو کہ آخری مرتبہ ماں سے رخصت ہو لے. ام کلثوم سے کہو آخری مرتبہ ماں کو دیکھ لے. حسن سے کہو ماں کو الوداع کہہ لے. زینب آگے بڑھی، آواز دی اماں خدا حافظ. ام کلثوم آگے بڑھی، اماں خدا حافظ. امام حسن آگے بڑھے، اماں ارے مجھے آواز دو، اے اماں میری روح نکل جائے گی. سب رخصت ہو گئے. امام مولا کائنات نے دیکھا کہ حسین ایک گوشے میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک مرتبہ آواز دی بیٹا حسن حسین آؤ، ماں کو خدا حافظ کر لو، آخری مرتبہ ماں سے رخصت ہو لو. عزیزو چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے نا. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ میں اس طرح سے نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے آواز نہیں دیں گی.
حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ماں کے قدموں کے قریب آئے، ماں کے قدموں پر اپنے رخسار کو رکھا، اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے، کہ آپ آواز نہ دیں گی، بس یہ سننا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ ہاں ہاں آپ متوجہ ہو گئے، آپ متوجہ ہو گئے، آپ کا گریہ ہو گیا۔ سیدہ آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ ہاں تابوت ہے نا، میری ماں اور بہنیں تابوت اٹھائیں گی، ہاں سیدانیاں تابوت اٹھائیں گی، ارے تابوت اٹھاتے وقت اتنا خیال رکھنا یہ اس کا تابوت ہے جس کا پہلو شکستہ ہے۔ ہاں 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 ماتم کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے۔ ہاں ہاں دیکھو چھٹے امام کی روایت ہے، چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب محشر بپا ہوگا، محشر بپا ہوگا تو ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ گزر رہی ہے، فاطمہ گزر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا ارے کیا عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہوگا؟ کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ آنکھیں بند کر لیں، اس لیے کہ ان سے بھی صبر نہ ہو سکے گا۔ کہ مولا کس طرح سے گزریں گی؟ کہ ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا۔ یا اللہ آج انصاف کر دے، فاطمہ فریاد کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں عزیزو، حسین ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اتنے میں آسمان سے جبرائیل آئے، آواز دی علی حسین کو جدا کر لو۔ فرشتوں نے اپنی عبادت چھوڑ دی ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے سیدہ، اے سیدہ آپ کو حسین سے بہت محبت ہے نا، آپ نے حسین کو بلایا، حسین آپ کے سینے سے لگ گئے، لیکن ہائے جب کربلا کا میدان ہوگا حسین گھوڑے پر جھول رہے ہوں گے، ظالم نیزے کی انیوں سے ادھر سے ادھر۔ روایت پڑھ دوں، روایت کا جملہ پڑھ دوں، جب حسین فرش زین سے عرش زمین کی طرف آئے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس لاش پر جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق۔ ہاں 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 جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے سر کو جھکا لے۔ عجیب مصیبت بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا، قریب آیا، کیا دیکھا؟ حسین کے لبوں میں جنبش ہو رہی ہے۔ شمر یہ سمجھا شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں، قریب گیا، کیا دیکھا؟ حسین کی زبان پر ہے عباس، عباس، عباس۔ انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہے، مجھے شہزادی فاطمہ زہرا کو دکھانا ہے، شہزادی کو دکھانا ہے۔ ہاں انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے پہلی ضرب ماری، آدم آگے بڑھے، نبی خدا ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، ہم جا رہے ہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ انبیاء جانے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ انبیاء جا رہے ہیں، اپنی طاقت کو جمع کیا، آواز دی، اماں سب جا رہے ہیں، کہیں تم نہ چلی جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رسول نے کہا علی حسین کی مدد کرو، کہا کیا مدد کروں؟ کہا دیکھتے نہیں فاطمہ نے اپنا گلا حسین کے گلے پر رکھ دیا، فاطمہ کو ہٹا لو۔ مجلس ختم ہو گئی، بھائی ایک روایت کا جملہ سن لیجیے، آپ نے گریہ کر لیا، آپ کا گریہ ہو گیا، مجلس آپ کی مقبول ہو گئی۔ جب جنازہ علی لے کر چلے ہیں نا اور جنت البقیع کی طرف آئے ہیں، دیکھو جب جنازہ اتارا جاتا ہے قبر میں تو کم از کم 2 آدمی تو ہوتے ہیں نا، ایک جنازے کو اٹھانے والا، ایک قبر میں رکھنے والا، لیکن تنہا علی
علی نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دی, یا رسول اللہ اپنی امانت کو لے لیجئے. روایت میں ہے مقتل میں ہے کہ 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے, لاؤ میری بیٹی کو مجھے دے دو, بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. علی مرتضیٰ نے آواز دی, یا رسول اللہ جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی امانت نہیں ہے, سیدہ کا پہلو شکستہ. اجرکم اللہ. بس ختم ہو گئی مجلس. دیکھو خدا نہ کرے کہ چھوٹے بچوں کے سروں سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ جائے. خدا نہ کرے کہ بچپنے میں کسی کی ماں مر جائے. اگر کسی بچے کی ماں مر جاتی ہے تو اس بچے کے دل سے پوچھئے, جب بچے کی ماں مر جاتی ہے اور اعزاء اور اقارب اسے دفن کر کے آتے ہیں, جب پہلی راحت آتی ہے نا, جب پہلی رات آتی ہے اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے, ہائے میری ماں کہاں ہے, ہائے میری ماں کہاں ہے. جب فاطمہ کو علی نے دفن کر دیا, ارے پہلی رات آئی. ایک مرتبہ فضہ نے کہا, یا علی ارے زینب موجود ہے, ام کلثوم بھی ہے, حسن مجتبیٰ بھی ہے, حسین نظر نہیں آ رہے ہیں. حسین کہاں ہے؟ علی نے تلوار کو لیا, مدینے کی گلیوں میں گئے, حسین نظر نہیں آئے. کیا دیکھا؟ حسین قبر فاطمہ پر. اماں آپ کی یاد آ رہی ہے. سیعلم ماتم حسین.